دوستو، سر سید احمد خاں کی اردو زبان و ادب میں نمایاں خدمات ہیں، لیکن اس پر کبھی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں سر سید احمد خاں کی اردو زبان و ادب کے فروغ میں خدمات کو بتلائیں گے۔ سر سید احمد کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ اعلیٰ ذہنیت کے مالک تھے۔ ان کی علمی کاوش میں کسی ادیب یا دانشور کو اعتراض نہیں، بلکہ بیک وقت نہ جانے کتنے علوم و فنون پر ان کو دسترس تھی۔ جہاں تک اردو ادب کا سوال ہے تو وہ اردو ادب کے اولین معماروں میں تھے۔ تعلیمی معاملات میں ان کے خاص نظریات نے علی گڑھ تحریک کی صورت اختیار کی، اور دینیات میں بھی انہوں نے فکر و تصور کے نئے راستے دریافت کیے۔ غرض علم و عمل کے تقریباً ہر شعبے میں ان کی عظیم شخصیت نے مستقل یادگار چھوڑی ہے۔ اردو زبان و ادب سے ان کی دلچسپی سب سے زیادہ رہی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو زبان کی حفاظت کی، بلکہ اسے غیر معمولی ترقی دے کر اردو ادب کے نشو و نما میں نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے اردو نثر کو اجتماعی مقاصد سے روشناس کرایا اور اسے عام فہم، آسان اور سلیس بنا کر عام اجتماعی زندگی کا ترجمان بنایا۔ اس سے پہلے نثر میں عام طور پر مضمون کو ثانوی اور طرز بیان کو اولین اہمیت دی جاتی تھی، مگر انہوں نے مضمون کو اولیت عطا کی۔ ان کے نزدیک اردو زبان و ادب صرف تفریح و مشغلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے یہ چند مخصوص خیالات و عقائد کے اظہار کا وسیلہ تھا۔ وہ ادب کو مقاصد زندگی کا اعلی کار سمجھتے تھے۔ سر سید احمد کا محبوب مشغلہ تصنیف و تالیف اور مطالعہ تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شعر و ادب کی ترقی کے لیے کوشش نہ کرتے؟ اردو نثر نظم کی خامیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے انہوں نے اہل قلم کو بہت مفید مشورے بھی دیے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خاں کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ان کا ادبی سرمایہ خالص ادبی معیار سے قابل ذکر ادب میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی انشا پردازی، طرز بیانی، ان کی نثر اور ان کی مقالہ نگاری، غرض ان کا کل تحریر اردو زبان و ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ زباں جس کو ہر ایک بولے اسی کا نام ہے اردو، زباں جس کو ہر ایک بولے اسی کا نام ہے اردو، زباں شعر میں فطرت کا ہر ایک انعام ہے اردو۔